यहाँ 41 गाँव है। 2011-12 में इधर बड़ा फ्लड आया। फ्लड आके जो है बड़ा गाँव जो है बहुत ज़्यादा तबाही हुई और आज भी इनके असरात मौजूद है। तो यहाँ पे एक पायदार तरीके से दरियाई और नाले के लिए एक प्रोटेक्टिव बांध का जो है आप मेहरबानी करके ऐलान करें। यहाँ जो रोड का है, प्रोटेक्टिव बांध का बताया, अस्पताल का अपग्रेड, इन चीज़ों को हम देख के इसमाइल साहब हम यहाँ ऐलान करेंगे, लेकिन कल अगर ना होता है तो जो हम अपने ADP के हालात भी देखेंगे। इस आवाम ने एक इंतहाई तवक्कुआत के साथ मुझे दोबारा इस असेंबली का मेंबर बनाया और उसके बाद फिर हमें अपना आजमाइश का जो सिलसिला शुरू हुआ, आपको इन सब का बखूबी इल्म है। 1 साल तक हमें सालाना तरबियती प्रोग्राम मोहतरम हमारा साबिका वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने बाकायदा टारगेट किया गया कि इस हल्के को आपने परेशान करना है। और उस साल मुझे पूरा आप तमाम यहाँ बैठे हैं 1 अरब की स्कीमें दिया गया, लेकिन इस हल्के को उस साल सिर्फ बड़ी मुश्किल से 30 से 35 करोड़ की स्कीम मिले। वो भी हमारे सैयद अबरार जो प्लानिंग का सेक्रेटरी था, उनकी मेहरबानी से ये नसीब हुई। उसके बाद फिर पिछले साल खालिद खुर्शीद ने मुझे बुला के 50 करोड़ की स्कीम दी। और पिछले साल तो मेरा कहना यह है कि जहाँ यहाँ बातें हुई, एक तसलसल तरक्याती कामों का एक तसलसल एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। मैं जब सियासत देने शुरू किया तो मेरे जहन में 2 चीज़ों का जिसका बड़ा ये मेरे पॉलिसी क्लियर था। एक तो यहाँ बेरोजगारी है, गुर्बत है, अफलास है, लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं। तो हमने ये कोशिश की, मैंने अपनी इस सादा सियासत में बड़ी ज़्यादा सियासत की है। मुझे बोलना भी सही तरह आपके देखें, ज़्यादा सियासत की। उसमें मैंने ये कोशिश की लोगों की इंफरादी मसाइल को मैं उजागर करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ इस हल्के से तकरीबन 3500-4000 लोगों को हमने रोज़गार दिए। और जब मैं इनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट देखता हूँ जिन लोगों को मैंने, और मुझे दुआएं देती है। दूसरा, हमने इनके इंफरादी इज्तिमाई मसाइल को यकीनन फोकस किए और अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तमाम मसाइल इस वक्त हमारे जो छोटी मिसाल गाँव के लिए क्या चाहिए, एक ग्रीन रोड चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, हाई स्कूल चाहिए। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें हमने कोशिश की। ये वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आते। उसके साथ साथ बिजली के हवाले से जो कि गिलगित में बड़ा कराची से इस वक्त गिलगित कर दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हल्का है जहाँ से 8 मेगावाट बिजली पैदा करके हम मुख्तलिफ इलाकों को दे रहे हैं। इधर सामने आपके सामने बलेगुंड हाइडल प्रोजेक्ट है और इधर बलेगुंड स्टेज 2 है, आगे कांदे है। ये पूरी ज़िले की बिजली की रिक्वायरमेंट को हम कोशिश करता है कि ये पूरा किया जाए। साथ साथ और भी बिजली के पोटेंशियल मौजूद है। इंशाअल्लाह जब आपके साथ वाटर एंड पावर स्टेयरिंग कमेटी में हम बैठेंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ें इस वक्त मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी आपका टाइम लेना नहीं चाहूँगा। हल्के के कुछ 2-3 अहम मुतालिबात है। एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि स्ट्रेटेजिकल जो है ना, ये जो काफ़ी वैलीज़ पे फैला हुआ इलाका है, अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ से हुशे, फिर हुशे से आगे थाकस से कोंदस वैली, सातुरो वैली, आगे आबादा लुंखा, ये इंतहाई फैला हुआ इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन इसको कहते हैं। यानी छोटे छोटे एरिया है और उस छोटे छोटे एरिया को आपने हर चीज़ देनी है, बिजली भी देनी है। इस वजह से यकीनन ये हमारे लिए काफ़ी मसाइल हैं। और इंतज़ामी उमूर में जिस तरह हमारे 3 हल्के हैं, एक हल्का नंबर 1 में इस वक्त 3 तहसील है, हल्का नंबर 2 में भी 2 तहसील, 2 असिस्टेंट कमिश्नर बैठते हैं। यहाँ 1 तहसील और 1 असिस्टेंट है। ख़ुद इस मचलू तक इसका ये एरिया है, ये यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पे जाके छोटे मोटे मसाइल होते हैं बेचारों का। किसी का जो है शनाख्ती कार्ड का इशू होता है, किसी का नकुलात का इशू होता है। तो ये तमाम के लिए हम आपको जो है इसके 2-3 हमारे मुतालिबात है। मैं इससे मुख्तसरन आपसे गुजारिश करूँगा कि उसको मैं खुद यहाँ खड़े होकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मंदरजे इंतहाई मंजूबे आपके ज़बान मुबारक से
یہ جو قوم یہاں بیٹھے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ آپ اعلان کریں تحصیل مچلو طرز، تحصیل مچلو طرز اور تحصیل دمسون، یہ دو تحصیل انتہائی اہمیت کے جغرافیکل طریقے سے ایک ادھر بننا ہے، ایک نے آگے سیاچن میں بننا ہے۔ یہ دو تحصیل کا مجھے امید ہے تاکہ تھغس سے لوگوں کو جو آنا جانے کا جو سلسلہ ہے وہ آسانی ہوگی۔ دوسرا جناب کا چیف منسٹر صاحب، یہ جو یہاں جو آپ نے ابھی چل کے آیا یہ میٹرنگ روڈ کا جو سلسلہ ہے یہ آگے کاندھے میں ختم ہوا ہے، تو یہ میٹرنگ روڈ کاندھے تک خوشے میں اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس میں آپ کی ڈائریکٹو چاہیے اور ساتھ ری کارپیٹنگ، یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے ری کارپیٹنگ غرس سے گوما۔ یہ روڈ میٹل آلریڈی ہم نے کیا ہے، لیکن اس وقت روڈ انتہائی خستہ حالات ہے۔ ہر آئے دن ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ کے اپنی ڈائریکٹیو میں یا آپ جب جائیں گے یہ دو جو ہے، ایک تو یہ تحصیل کا، دوسرا یہ میٹرنگ کا، تیسرا ایک ہائر سیکنڈری سکول آلریڈی یہاں پہ مچلو میں بننے جا رہا ہے اس ریجن کے لیے، ایک ہمارے اپنے علاقے میں ایک ہائر سیکنڈری سکول بننے جا رہا ہے، لیکن یہ سرمو غرس کے درمیان میں ایک غاجتھنگ ہے، وہاں پہ چونکہ 3-4 ہائی سکول ہے تو ان میں سے وہاں اپ گریڈیشن آپ ہائر سیکنڈری یا انٹر کالج آپ کے دست مبارک سے آپ کی زبان سے یہ عوام چاہے گا کہ اس کی اعلانات ہو جائے۔ اور جس جگہ پہ آج ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ آگے تھغس کا جو ہاسپٹل ہے یہ آپ کے زیر سادہ 30 بیڈ ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں، لیکن یہ مچلو کا بہت پرانا یہ بیچو ہے، تو یہاں کی پوری اس یونین کے عوام کی خواہش ہے کہ اس کو 10 بیڈ ہاسپٹل بنایا جائے۔ آخر میں ایک یہاں پہ ہمارے 3 پاور ہاؤس جناب وزیر اعلیٰ صاحب تیار ہے، بالگن ہائیڈر پروجیکٹ تیار ہے، دمسم ہائیڈر پروجیکٹ تیار ہے، کرماڈیم ہائیڈر پروجیکٹ تیار ہے اور یہ جو کاندھے ہائیڈر پروجیکٹ تیار ہے، لیکن ابھی تک ان کو جو چلانے کے لیے اسٹاف کا یہ تھلے کا بھی ایشو ہے، یہ کرس کا بھی ایشو ہے، ایک اسپیس کے تحت اسپیشل پے سروس کے تحت ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے۔ ابھی آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو 2 ہائیڈر پروجیکٹ 3 ہے جس کو لوگ والنٹیئر پہ بخدا یہ لڑکے والنٹیئر پہ چلا رہا ہے، تو اس کو بھی آپ کی اور اس اعلان میں شامل کر کے یہاں کے تمام عوام کو جو ہے خوشخبری دی جائے۔ ایک اور آخر میں یہاں 41 گاؤں ہے، 2011-12 میں ادھر بڑا فلٹ آیا کہ جو ہے بڑا گاؤں جو ہے بہت زیادہ تباہی ہوئی اور آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں، تو یہ ان گاؤں کے جو ہے چونکہ آگے موسم بھی کافی جو ہے نا گرم ہے، تو یہاں پہ ایک پائیدار طریقے سے دریائی اور نالے کے لیے ایک پروٹیکٹو بند کا جو ہے آپ مہربانی کر کے اعلان کریں تاکہ یہ جو ہے نا آگے مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ آخر میں صاحب کا شکر گزار ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ جو میرے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں میں جو اس علاقے کے ساتھ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے جو زیادتی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ اس کا ازالہ کریں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ مجھے بلوچستان ریجن کے دورے کے حوالے سے میں تقریباً ہر کونے کے وہاں بھی انشاءاللہ واپسی پہ شگر بھی جا کے ان کے عمائدین سے بھی مل کے جاؤں گا۔ یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے خود آپ کے مسائل اور آپ کے ضروریات سنیں گے اور اس کے سننے کے بعد یہ ہمارا کوشش ہوگا کہ اس کو آپ کے ہم اپنے ترجیحات کے اندر لا کے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کرتے جائیں گے، جتنا ٹائم ہم اس منصب میں ہو، اور ہمارا کوشش ہوگا کہ آپ کے مسائل کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ انجینئر اسماعیل صاحب میرا بڑا بھائی کا کولیگ اور یہ ایک زیرت سیاستدان ہے اور اس وقت اسمبلی میں سینئر پوزیشن میں کیبنٹ میں ہمارے ساتھ کولیشن میں بھی پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں ہیں، لیکن ان سب میں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے
ہر معاملے میں ساتھ بھی دیا ہے اور ہمارا رہنمائی بھی کیا ہے. میرا مشکور کیونکہ گانچے کے جو اس وقت کیبنٹ کے تینوں ممبران ہیں وہ ہمارے جو ہے رائٹ ہینڈ کے حساب سے ہر معاملے میں ہمارے ساتھ بھی ہے. ہمارے مشکلات میں جب سے ہمارا حکومت بنا ہے تو یہ آگے سب سے آگے ہو کے ہمارے مسائل ہمارے گلگت بلتستان کی ایشوز میں ساتھ دیا ہے. مسائل آپ کے کافی ہوں گے لیکن میں آج یہاں جو اعلان کروں گا انشاءاللہ وہ کوشش کر کے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں خود بھی منسٹر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ نے جا کے حلقوں میں اعلانات کیا بعد میں وہ بہت کم ہوا تو وہ اعلان نہیں کریں گے جو کل پھر جو ہے انجینئر صاحب کو آپ گلا کریں گے آپ نے سیم لائے اور کم نہیں. تو میں تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو ایک تحصیل دینے کا ذہن بنایا تھا لیکن اس نے آج 2 تحصیلوں کا ڈیمانڈ بھی کیا اور ساتھ گلا بھی کیا کہ خالد صاحب کے ٹینیور میں اس کو ذرا اس کے حلقے کو ترجیح کم دیا ہے. تو میں آپ کو 2 تحصیل کا اعلان بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اس نے جو ہائی اسکول کو اپگریڈ کر کے انٹر کالج کا درجہ دینا اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں وہ شامل ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہاں جو روڈ کا ہے پروٹیکٹو بند کا بتایا اسپتال کا اپگریڈ ان چیزوں کو ہم دیکھ کے اسماعیل صاحب ہم یہاں اعلان کریں گے لیکن کل اگر نہ ہوتا ہے تو جو ہم اپنے ڈی پی کے حالات بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال ہمیں وفاق سے بھی اچھے فنڈ ملیں گے تو وہاں سے ہمیں خوشگوار اس پر فنڈ ملا تو یہ سارے سکے میں آپ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کرتے باقی گلگت بلتستان میں آج کل ایک افواہ چلا رہا تھا کہ بلتستان ریجن جو ہے وہ یہاں سے کیبنٹ میں لوگ کم تھے اور اس حکومت میں ان کی نمائندگی کم ہے. کل ہمارے ایک بھائی نے گنتی کیا کہ اس وقت ہمارے پاس بلتستان ریجن کے 7 منسٹر کابینہ میں ہیں اور سب سے اہم وزارتیں بھی اللہ کے فضل سے ان کے پاس ہے. باقی میرے ساتھ جو ہے پیپل پارٹی نون لیگ اور ہمارے جو ٹی ٹی آئی کے فارورڈ گروپ یہ سارے ملا کے ایک قومی حکومت ہے. گلگت بلتستان میں ہم نے وہ پارٹی کے طرف نہیں دیکھتے ہم نے گلگت بلتستان کی ضروریات کو دیکھتے ہیں اور ان سب کو لے کے چلنے کی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی یہ کوشش کریں گے. تو انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات کا وقت نکال کے ہمارا حوصلہ افزائی کیا ہے. بہت شکریہ.